جو حیفا کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی اور بھی کتاب ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں مگر اللہ کی کتاب قرآن ہے، یا پھر فہم ہے وہ ایک مسلمان کو عطا کرتا ہے، یا پھر جو کچھ صحیفے میں ہے۔ میں نے پوچھا اس صحیفے میں کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا دیت اور قیدیوں کی رہائی کا بیان ہے، یہ حکم کہ مسلمان کافر کے بدلے قتل نہ کیا جائے۔ بخاری حدیث نمبر 111۔ یا خزاعہ کے کسی شخص نے پولیس کے کسی آدمی کو اپنے مقتول کے بدلے میں مار دیا تھا۔ یہ فتح مکہ والے سال کی بات ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی گئی، آپ نے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر خطبہ پڑھا، فرمایا کیا نے مکے سے قتل یا ہاتھی کو روک لیا؟ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کو شک کے ساتھ سمجھو۔ ابو نعیم وغیرہ نے القتل اور الفیل کہا ہے، ان پر دوسرے لوگ الفیل کہتے ہیں۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا نے ان پر اپنے رسول اور مسلمانوں کو غالب کر دیا، اور کہ وہ مکہ کسی کے لیے حلال نہیں ہوا، نہ مجھ پہلے اور نہ آئندہ کبھی ہوگا، اور یہ بھی صرف دن کے تھوڑے سے حصے کے لیے حلال کر دیا گیا تھا۔ سن لو کہ وہ اس وقت حرام ہے، نہ اس کا کوئی کانٹا توڑا جائے نہ اس کے درخت کاٹے جائیں، اور گری پڑی چیزیں بھی وہی اٹھائے جس کا منشا یہ ہو کہ وہ اس شے کا تعارف کرا دے گا۔ تو اگر مارا جائے تو اس کے عزیزوں کو اختیار ہے دو باتوں کا، یا دلیں یا بدلہ۔ اتنے میں ایک یمنی آدمی ابو شاہنانی آیا اور کہنے لگا یہ مسائل لیے لکھوا دیجئے۔ تب آپ نے آیا کہ ابو فلاں لیے یہ مسائل لکھ دو۔ تو ایک قریش نے کہا یا رسول اللہ مگر اس یعنی کاٹنے کی اجازت دے دیجئے، کیونکہ اسے ہم کی چھتوں پر ڈالتے ہیں یا مٹی ملا اور اپنی قبروں میں ڈالتے ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مگر اس خیر۔ صحیح حدیث نمبر 112۔ کہ بھائی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں عبداللہ بن رضی اللہ عنہ کے علاوہ مجھ سے زیادہ کوئی حدیث بیان کرنے والا نہیں تھا، مگر وہ لکھتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 113۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں شدت ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس کتابت لاؤ تاکہ تمہارے لیے ایک تحریر لکھ دوں تاکہ بعد میں تم نہ ہو سکو۔ اس پر حضرت عنہ نے لوگوں سے کہا کہ اس وقت آپ اللہ علیہ وسلم پر تکلیف کا غلبہ ہے اور ہمارے پاس اللہ کتاب قرآن موجود ہے جو ہمیں ہدایت کافی ہے۔ اس پر لوگوں کی رائے ہو گئی اور شور و غل زیادہ ہونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ کھڑے، میرے پاس جھگڑنا ٹھیک نہیں۔ اس پر ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ بے شک مصیبت بڑی سخت مصیبت ہے، وہ چیز جو ہمارے رسول کے اور آپ کی تحریر کے درمیان حائل ہو گئی۔ صحیح بخاری 114۔ اللہ علیہ وسلم نے بیدار ہوتے ہی فرمایا کہ سبحان اللہ، آج کی رات کس قدر اتارے گئے ہیں اور کتنے ہی خزانے گئے ہیں ان حجرے والیوں کو، کیونکہ بہت سی عورتیں جو دنیا میں باریک کپڑا پہننے والی ہیں وہ آخرت میں ننگی ہوں گی۔ صحیح بخاری 115۔ انہوں نے فرمایا کہ آخر عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی۔ جب آپ نے سلام ہے تو کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ تمہاری آج رات وہ ہے کہ اس رات سے 100 برس کے آخر تک کوئی شخص جو زمین پر ہے وہ باقی نہیں رہے گا۔ صحیح بخاری حدیث 16۔ حضرت اعلیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں اپنی خالہ میمونہ بنت حارث زوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزاری، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن ان کی رات میں انہی گھر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی نماز مسجد میں پڑھی،
پھر گھر تشریف لائے اور رکعت نماز نفل پڑھ کر آپ سو گئے۔ پھر اٹھے اور فرمایا ابھی تک یہ لڑکا سوا ہے یا اسی جیسا لفظ فرمایا۔ پھر آپ نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے اور میں بھی وضو کر کے آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جانب کھڑا کر لیا۔ تب آپ نے 5 رکعتیں پڑھی، پھر آپ سو گئے یہاں تک کہ آپ کے خراٹے کی آواز آئی۔ پھر آپ کھڑے ہو کر نماز کے لیے باہر تشریف آئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1۔ حضرت ابو ہریرہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت حدیثیں بیان کرتے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ قرآن میں 2 آیات تھیں تو میں کوئی حدیث بیان نہ کرتا۔ پھر یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی دلیل اور آیتوں کو چھپاتے ہیں آخر آیت رحیم تک۔ واقعہ یہ کہ ہمارے مہاجرین بازار کی خرید و فروخت میں لگے رہتے تھے اور انصار بھائی اپنی جائیدادوں میں مشغول تھے اور ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جی بھر کر رہتا تاکہ آپ کی رفت میں شکم کو بے فکری رہے اور ان مجلسوں میں حاضر رہتا مجلسوں میں دوسرے حاضر نہ ہوتے اور وہ باتیں محفوظ رکھتا جو دوسرے محفوظ نہیں رکھ سکتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 118۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا یا رسول اللہ میں آپ سے بہت سی باتیں سنتا ہوں مگل جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چادر پھیلاؤ۔ میں نے اپنی چادر پھیلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی چلو بنائی اور میری چادر میں ڈال دی۔ فرمایا کہ تب کو بدن پر لپیٹ لو۔ میں چادر کو اپنے بدن پر لپیٹ لیا، اس کے بعد میں کوئی چیز نہیں بھولا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 119۔ حضرت ابو ہریرہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے 2 برتن یاد کر لیے ہیں، ایک کو میں نے پھیلا دیا ہے اور دوسرا اگر میں پھیلاؤں تو میرا یہ نرخرا کاٹ دیا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 120۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو بالکل خاموش کر دو تاکہ خوب سن لیں۔ پھر فرمایا لوگوں میرے بعد پھر کام جانا کہ دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 121۔